حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آپ کا میرا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے میرے خواب میں شیطان آ کے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھا ہے۔ شیطان اللہ کے نبیوں کے خوابوں میں آ کر ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ذہن کے اندر تصورات، تخیلات وہ ایسے پیدا کر دیتا ہے جس پر غلطی کا احتمال ہے، سرزد بھی ہو سکتی ہے، ہم غفلت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جس وقت یہ خواب دیکھا تو شیطان نے کہا واللہ لئن لم افتن عند ھذا آل ابراہیم لافتن احدا منہم ابدا، اللہ کی قسم آج میرے لیے بہترین موقع ہے۔ آج اگر میں اب بھی آل ابراہیم کو اپنے جال میں نہ پھنسا سکا تو ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی میرے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو سب سے جلدی باتوں میں آ جانے والی صنف عورت ہے، سب سے جلدی باتوں میں آ جانے والی صنف عورت ہے۔ بڈھی نو گمراہ کرنا ہے، تماشا لاؤنا ہو کسی بڈھی نو دسو لے بھائی بڈھی پھر آگ لاؤندی ویکھو۔ دنیا دے اندر کوئی نیوز پیپر، کوئی جناب چینل ایسا نہیں جنی چھیتی ہو بڈھی آگ لائے گی، جنی جلدی وہ آلائے شیطان بن جاتی ہے اتنی جلدی اور کوئی بھی شے نہیں ہوتی۔ تو اس نے ایک جانے پہچانے شخص کی صورت میں اماں جی کے پاس گیا، کہنے لگا اتدرین این یذهب ابراہیم بابنک، آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ کہا کہ انہ یذهب لیذبحہ، وہ تو اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اچھا، کہا کلا ہوا ارعف بہ من ذالک، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بھلا باپ بھی اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں؟ اور جا اماں جی کہنے لگی دفع ہو شیطانہ مردودہ، پتر بھی کدی پیو بھی پترا نو ذبح کرتے ہیں، کہڑے پاسے ٹر پے؟ شیطان کہنے لگا انہو یزعم ان ربہ امرہ بذالک، میں اس واسطے کہہ رہا ہوں وہ سمجھ دے نے بھئی اے جڑا حکم آیا ہے ذبح کرن دا اے اللہ دی ذات نے انہوں نے دیتا ہے۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے، اس لیے وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِنْ كَانَ رَبُّهُ قَدْ أَمَرَ بِذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ أَن يُطِيعَ رَبَّهُ، تو اماں جی کہنے لگیاں جے رب سونے نے انہوں نے حکم دیتا ہے نا تو پھر تینوں کی پریشانی ہے؟ او رب ہے، او رب دا خلیل ہے، رب دا خلیل اپنے رب سونے دے حکم تے عمل کر رہے تھے، تینوں تکلیف کی ہے؟ کھلا رہنے دیں، کھلے رہنے دیں بھائی، اللہ دا خلیل اللہ دی اطاعت کر رہے ہیں، تینوں تکلیف کی ہے؟ اللہ اکبر۔ ظاہری بات ہے جب شیطان مردود نے یہ چال دیکھا کہ ناکام ہو گئی ہے تو دوسرا جو سب سے جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ بچے ہیں۔
بچے باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں. آپ کسی بچے کو جاتے ہوئے باتوں میں لگا کے ساتھ لے جائیں. یہ اغوا کرنے والے ایسے ہی کرتے ہیں. شیطان بھی آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چل رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے. شیطان آیا اور کہنے لگا اتدری نہ این یذهب بک ابوک، اتدری این یذهب بک ابوک، آپ کو معلوم ہے آپ کے ابو، آپ کے ابا جان آپ کو کہاں لے کے جا رہے؟ فرمایا انہ یذهب بک لیذبحک. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. شیطان کہنے لگا وہ اس لیے آپ کو ساتھ لے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو ذبح کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا کیا باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے باپ بیٹے کو ذبح کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. شیطان نے کہا، انہوں نے کہا باپ ایسا نہیں کرتا. شیطان کہنے لگا زعم ان ربہ امر بذالک، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رب نے انہیں حکم فرمایا ہے. فرمایا فلیفعل ما امرہ اللہ بہ سمعا وطاعتا لامر اللہ، تو انہیں اپنے رب کے حکم پر ضرور عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے میرا بھی سر تسلیم خم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی آپ کو جیسے آپ کے رب نے حکم دیا ہے نا آپ عمل کرو، اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے میں صابروں میں سے ہوں. انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی چھری چلے گی اور میں ذرا سا چوں بھی نہیں کروں گا. ابا جی آپ کو جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں، اور میں سمعا وطاعتا لامر اللہ، میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے کھڑا ہوں. جو آپ کا رب حکم دے رہا ہے مجھے وہ تسلیم ہے. اب یہاں پر اماں جی پہ بھی نہیں چلی، اسماعیل علیہ السلام پہ بھی بات نہیں چلی، تو اب آ گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس. یعنی ہر ایک بندے کو شیطان ہائی جیک کرتا ہے اس کے ذہن کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق. اس کی ذہن کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے مطابق اس کی ذہن چلاؤ دونوں چلاؤ، اس کی ذہن اور سوچ کے مطابق. اب بات آ گئی سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس نے کہا چلو اللہ کا نبی گمراہ تو نہیں ہوتا، لیکن چلو بندہ ٹرائی تے مارے نا جی. جی پتہ تو ہے ادھروں ذلیل ہی ہونا ہے، لیکن چلو پھر بھی کوئی صوفی بن کے کوئی نیک جہا بندہ بن کے گل تے کریے نا. وہ زیادہ تر جڑا ہے نا جی وہ حمایتی بن کے اور بڑے مخلص بن کے گل کرتے ہیں. کہتے ہیں پا جی اسی تے تہاڈی خیر ہی چاہتے ہیں، اسی تے چاہتے ہیں کہ تہاڈا بھلا ہو جائے، تو وچوں کام یہی ہوتا ہے کہ اندا بیڑا غرق ہو جائے. پا جی اسی تے تہاڈی خیر چاہتے ہیں، اسی تے چاہتے ہیں کہ تہاڈا بھلا ہو جائے، تہانوں نقصان نہ ہوئے. ہاں جی اسی تے تہاڈی بھلائی واسطے گل کر رہے ہیں. آ کے کہنے لگا این تریدو واللہ انی لاظن ان الشیطان قد جاءک فی منامک فامرک بذبح ابنک. کہاں کا ارادہ ہے پیارے ابراہیم؟ میرا تو خیال ہے کہ شیطان نے آپ کو خواب میں آ کر کہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دیں. واللہ انی لاظن ان الشیطان قد جاءک فی منامک فامرک بذبح ابنک.
میرا تو خیال ہے یہ جو خواب آیا نا جی آپ کو، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ شیطان نے آپ کو کہا ہے بیٹے کو ذبح۔ کبھی آج تک بیٹے بھی ذبح ہوئے ہیں پیارے ابراہیم؟ کیا بات کرتے ہیں آپ نے؟ اللہ کا نبی جو ہے نا جی، یاد رکھیں، وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، کیونکہ اللہ کا نبی اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے شیطان کی ہر چال سے محفوظ ہے۔ اللہ نے شیطان کی کوئی بھی چال اپنے نبیوں پہ نہیں چلنے دی۔ اب جب یہ بات کی نا اس نے کہ ان الشیطان قد جاءک فی منامک، کہ آپ کے خواب میں شیطان نے آ کے یہ بات کی ہے کہ فَأَمَرَكَ بِذَبْحِ ابْنِكَ، کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو اللہ کا نبی فوراً پہچان گیا، ارشاد فرمایا الیک عنی یا عدو اللہ فواللہ لأمضین لأمر ربی۔ آپ نے فرمایا دشمن خدا دور ہو جا، اللہ کی قسم میں اپنے رب کا حکم ضرور پورا کروں گا۔ الجامع الاحکام للقرآن، تفسیر قرطبی، سورہ صافات کی ان آیات کے ضمن میں یہ ساری۔ اب یہاں پر